ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ گھر کی نگرانی مرد کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے اور بیوی خاوند کی معاون ہے۔ انہی ذمہ داریوں کی بنیاد پر دونوں کے حقوق و فرائض مقرر کیے گئے، لیکن اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہونے لگ جائے اور گھریلو زندگی عذاب بن جائے تو طلاق دینے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ عورت خلا تو لے سکتی ہے، لیکن نکاح کے معاہدے کو ختم کرنا یعنی طلاق دینے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں پر یہ خطرہ اور اندیشہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنے لگ جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا، تو اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس اختیار کے درست استعمال کے بارے میں احکام و ہدایات جاری فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آیت کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں، یعنی ایک یا دو طلاق دے دی اور عورتیں عدت گزار رہی ہیں، تو یہاں مرد کو دو اختیار حاصل ہیں۔ خواہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لے اور نکاح کو بحال کر لے، یا خواہ عدت پوری ہونے دے اور عورت کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر دے۔ دیکھیے یہی دو اختیارات آیت کے اگلے حصے میں بیان ہو رہے ہیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر دستور کے مطابق انہیں روک لو یا خوبصورت طریقے سے انہیں چھوڑ دو۔ آیت کے اس حصے میں مرد کے دونوں اختیارات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معروف کا لفظ بڑھایا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ روکو تو بھی معروف طریقے سے، وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر چھوڑو تو بھی معروف طریقے سے۔ یعنی یہاں اشارہ فرما دیا کہ روکنے اور چھوڑنے کے بھی کچھ اصول و ضابطے ہیں، ان کے مطابق اس طلاق کے اختیار کا استعمال کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے مت روکو تاکہ پھر تم زیادتی کرو، یعنی اس ارادے سے مت روکو کہ ہم عورت کو مزید تکلیف پہنچائیں گے اور اس کو مزید لٹکا کر رکھیں گے۔ اگر یوں کرو گے تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا اور اللہ کے احکام و قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اس کے ساتھ مذاق ہوگا، جس کے بارے میں دن قیامت جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب اس مقام پر ضروری ہے کہ وہ احکام بیان کر دیے جائیں جس سے مرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے عورت کو روکنا کس بنیاد پر ہے اور طلاق دے کر رخصت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے، اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت کو اپنے نکاح میں روک لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے پچھلا غصہ اور ناراضگی ذہن سے نکال دیں۔ نمبر 2، آئندہ کے لیے یہ ارادہ ہو کہ حسن سلوک سے زندگی گزاریں گے۔ اور تیسری بات، حقوق کی ادائیگی بھی پیش نظر ہو۔ تو رجوع کرتے ہوئے مرد کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کو روکنا اس مقصد کے لیے ہوا کہ اپنی قید میں رکھ کر ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ اختیار کا ناجائز استعمال ہوگا، اس کا احتساب دن قیامت ہوگا۔ لہذا رجوع اگر کرنا ہے تو باہمی نزاع، ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچنے اور بچانے کے ارادے سے کرو، ورنہ عدت پوری ہونے دو۔ اور مرد کو چاہیے کہ رجوع کرتے وقت عورت کو روک لینے پر دو معتبر اشخاص کو گواہ بھی بنا لے۔ ہو سکتا ہے کہ کل عورت یہ کہہ دے کہ اس نے تو رجوع کیا ہی نہیں تھا، تو اس خدشے کی روک تھام کے لیے دو گواہ بنا لو۔ اب آئیے دوسرے اختیار کی طرف کہ مرد رجوع نہ کرے
اور عدت پوری ہونے دے اور عورت نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جائے۔ اس موقع پر مرد کے لیے کیا ہدایات ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ نمبر 1، مرد عورت سے کسی مال کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ جو تحائف دے چکے، کپڑے دے چکے، مہر کی رقم دی یا کوئی اور چیز دے دی، اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ نمبر 2، ہاں بلکہ عورت کو طلاق دے کر رخصت کرتے ہوئے کوئی فائدہ پہنچائے، کوئی قیمتی تحفہ دے دے، نقدی دے دے یا کم از کم کپڑے کا ایک جوڑا دے دے۔ یوں کرتا تو وہ ہے جس کے اخلاق اور عظیم انسان ہونے کی اس کے اندر یہ باتیں موجود ہوں، جس کے اخلاق بلند ہوں اور وہ عظیم انسان ہونے کی علامت بھی بنے۔ جس طرح خوبصورت طریقے سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لایا تھا، اسی طرح خوبصورتی اور حسن سلوک سے جدا کر دے۔ اور تیسری بات، ایام عدت میں اس کو اپنے گھر رہنے دے اور اس دوران اس کا پورا خرچ بھی برداشت کرے۔ اور اگلی بات، اگر مہر ادا نہیں کیا تو پورا مہر ادا کر دے، اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی تو آدھا مہر خوش دلی سے ادا کر دے۔ غور کیجئے کیا ہی پاکیزہ تعلیمات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر ان ہدایات کی روشنی میں طلاق دی جائے تو گھرانے اور خاندان کبھی جھگڑے و فساد میں مبتلا نہ ہو۔ میں آپ سب کو تلقین کرتا ہوں، خدا را جھوٹی انا کو نکال کر باہر پھینک دیجئے اور ان ہدایات و رہنمائی، اس گائیڈنس کو سینے سے لگائیے۔ ہمارے گھرانے اور خاندان امن و محبت کے گہوارے بن جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر دیکھیے آیت کے اگلے حصے میں ہمارے پروردگار ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا ہے۔ یعنی ان احکام کے خلاف ورزی پر جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج اسے خود بھی بھگتنے پڑیں گے، اس کا اثر اس کے اوپر بھی آئے گا، اس کے گھرانے پر بھی آئے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار کسی کو دیا ہے وہ اس سے کھلواڑ نہ کرے، اس کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ آیت کے اس حصے میں مذاق کی بات آئی ہے نا، تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے جو حدیث مبارکہ سے سامنے آتی ہے کہ 3 کام مذاق میں کہنے سے بھی نافذ ہو جاتے ہیں۔ ایک طلاق، دوسرا عتاق اور تیسرا نکاح۔ طلاق اور نکاح تو آپ سب جانتے ہیں، اور عتاق غلام آزاد کرنے کو کہتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا جو لامحدود سلسلہ ہے جو انسانوں پر کیا گیا ہے، وہ اللہ جو تمہیں زندہ رہنے کے لیے بہترین نعمتیں فراہم کر رہا ہے، تو کیا وہ رب عظیم تمہیں زندگی گزارنے کے جو قوانین فراہم کرے گا وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ہدایات و رہنمائی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب و حکمت، اس کو بھی یاد کرو، اس کو مت بھولو، اس سے غفلت مت برتو کہ دنیا کے سارے علوم تو پڑھ ڈالو لیکن کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت اس کو سمجھنے کی چندہ ضرورت ہی محسوس نہ کرو۔ آیت کا اگلا جملہ بڑا اہم ہے، اس کو دیکھیے، یعظکم بہ، کہ اللہ اس کے ذریعے تو تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اس قرآن و سنت کے ذریعے۔ یعنی اس قرآن و سنت کے ذریعے ہی تو تمہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیں گے تو کیسے معلوم کر پائیں گے کہ ہمارے پروردگار کی نصیحتیں کیا ہیں، ضابطہ حیات کیا ہے؟ لہٰذا ان کو پڑھو، سمجھو اور ان کی خلاف ورزی سے بچتے رہو۔
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی خلاف ورزی اور اختیارات کا ناجائز استعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لہذا اس کی گرفت، سزا اور برے انجام سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اختیارات کسی کو دین اسلام کے ذریعے عطا کیے ہیں، ہمیں ان اختیارات کا درست استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔